بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ مکہ کے اندر صحابہ اکرام روز بروز اسلام قبول کر رہے تھے، تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود دین کی طرف، اپنے دین کی طرف جو دین چھوڑ کر آئے تھے اس دین کی طرف واپس نہیں آ رہے تھے۔ اس چیز کی فکر کفار مکہ کو زیادہ ہو رہی تھی۔ ہم ہر اعتبار سے کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں، جتنے یہ لوگ پلان کر رہے تھے وہ سب کے سب فیل ہو رہے تھے۔ ایک اور ان کی ایک بڑی میٹنگ قائم ہوتی ہے، تھوڑا آپ اس میٹنگ کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ ہم نے کئی مرتبہ اس میٹنگ کے ایک دو چیزیں سن کے رکھے ہیں، لیکن اس پورے میٹنگ کے اندر انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ پورا جو مکی دور ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک انسان جو ہے سامنے والے کے ساتھ پولیٹیکل سیاسی کھیل کیسے کھیلتا ہے، اور کوئی معاملے کو بگاڑنا ہے، کسی کے خلاف ایشو کرنا ہے، اور پورے علاقے کے اندر فتنہ برپا کرنا ہے، یا پورے لوگوں کو اپنے قریب لا کر اپنا حامی و مددگار بنانا ہے، تو پورے مکی دور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ہوا ہے معاملہ، ہے نا۔ وہی جو اسلام قبول کرنے والوں کو ان کے پیچھے لگا دینا، تو یہ تمام چیزوں کی کیا ہے، ایک پلاننگ بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے کعبۃ اللہ کے دیوار کے نیچے یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے۔ کیا میٹنگ تھی، اس کے اندر کیا مدعے تھے؟ سب سے پہلی بات آپ سنیں کہ اس کے اندر کتنے لوگ تھے۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، پھر اس کے بعد ابو جہل، عتبہ، شیبہ، منی، اس طرح کے بڑے بڑے سردار اس کے اندر موجود تھے، اور یہ کافی بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یہ سرداران بھی تھے، اور ان کے بعد جو پیچھے سردار بننے والے تھے یہ لوگ بھی موجود تھے۔ کون لوگ تھے؟ جو سردار تھے وہ بھی موجود تھے، ان کے بعد جو بننے والے تھے، ان کے بعد جو بننے والے تھے، یہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ اور علماء کرام نقل کرتے ہیں ان سرداروں کے اندر دو قسم کے لوگ موجود تھے۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے لوگ موجود تھے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ لوگ تھے جو نیوٹرل ذہن کرتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ بھئی سخت اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کے بچے ہیں، یہ محمد بھی ہمارے قوم کا بچہ ہے، آج تو کل سدھر جائیں گا، سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ تھے جو سختی دکھایا کرتے تھے، وہ ابو جہل اس کا ایک گروپ تھا، اور سختی نہ کرنے میں حضرت ابو سفیان، آپ ان کے بارے میں پورا مکی دور پڑھے، انہوں نے کسی کو کیا ہے زبردستی نہیں کیا ہے، کسی کو نہیں مارے ہیں۔ تو دو قسم کے سردار موجود تھے۔ ابو جہل کی پوری پلاننگ یہ تھی کہ جو لوگ نیوٹرل ذہن کے ہیں وہ بھی ہمارے گروپ میں آ جائے، کسی گروپ میں آ جائے، جو سختی کرنے والے ان کے گروپ میں آ جائے، اور جب تمام کے تمام سردار جو ہے اگر مل جائیں گے تو اللہ کے نبی کا خاندان کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا، اور پورے قبیلے والے ایک طرف ہو جائیں گے اور ایک بات کے اوپر جڑ جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ پورے اللہ کے نبی کے خاندان والے مل کر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ابو لہب نے کہا تھا نا کہ کسی دن اگر یہ تمام مکہ والے ایک جگہ ہو جائیں گے ہم آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کہا تھا نا اس نے۔ یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ تمام حالات کو جانتا تھا، اور ابو جہل کی پوری کوشش تھی کہ تمام کے تمام جو ہے کفار پورے میرے راستے کے اوپر کیا کھڑے ہو جائے، جس کی بنا پر ہم اللہ کے نبی کیا کریں گے۔ اور یہ اس بات کے اوپر یہ آ کر کامیاب بھی ہوا، اور آگے چل کر 3 سال کا جو بائیکاٹ کیا گیا نا وہ اسی بیس پہ کیا گیا ہے، اور باضابطہ وہ بائیکاٹ کیے جانے کی اور آگے جتنے بھی قتل کرنے کے جتنے بھی سازشیں بھی ہے، یہ پورا اہم مدعا ہے اس میٹنگ کا۔ اور اسی میٹنگ کے اندر تمام لوگوں کے ذہن چینج ہو جاتے ہیں۔ اور آپ غور کریں، اب تک 4 سال مکمل ہو گئے تھے نا، اب 5ویں سال میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں کی جو میٹنگ تھی بڑی اہم میٹنگ تھی، تو 2 قسم کے سردار موجود تھے، اور ابو جہل کی پوری کوشش تھی کہ اس میٹنگ کے اندر کیا ہو جائے، سب لوگ
ایک ہو جائے اور تمام کے تمام ان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے. یہ اس کی میٹنگ کا ایک مدعا تھا. خیر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھنے کے بعد آپس میں بات کر رہے تھے اب کیا کیا مدعے پیش کرنا ہے, کون کیا پیش کرے گا. دیکھیے کفار مکہ کے اندر بھی کیا تھا, ہر معاملے میں مشورہ کرنا, ہر معاملے میں مشورے کرنے سے بڑی بڑی چیزیں کیا ہے عائل ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ پورے لوگ بیٹھے ہوم ورک کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے, اس کے بعد میرے کو کیا کہنا ہوگا. پھر جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات شروع کریں گے تو سب سے پہلے کون سے مدعے کو اٹھا کر بات کریں گے, کیونکہ ان میں دو گروپ تھے نا, ایک گروپ کو اپنے اندر داخل کرنا ہے اور اللہ کے نبی سے بھی بات کرنا ہے. تو ابو جہل کا گروپ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے بات کریں گے اور ایسا مدعا کریٹ کریں گے کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے اور پورے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے خلاف ہو جائے. یہ اس کی بڑی خواہش تھی. اور آپ غور کریں اس پورے میٹنگ کے اندر سب بات کر رہے تھے لیکن ابو جہل بات نہیں کر رہا تھا. اس نے پوروں کو ہوم ورک دے دیا تھا, آپ کو کیا کرنا ہے, کس کے بعد کیسی بات کرنا ہے, کس کے بعد کون بات کرے گا. سب لوگوں نے کیا کیا, باضابطہ مدعے لکھ لیے اور اس کے بعد کون کیسے بات کرے گا. آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کر بات کریں گے. اب تک کس سے بات کر رہے تھے, اب تک کس سے بات کر رہے تھے, ابو طالب سے بات کر رہے تھے نا, کیوں یہ سردار اپنے خاندان کے مکھیا بڑے تھے. یہ اب کہا کہ ابو طالب سے بات کرنا بیکار ہے, اصل مین آدمی کون ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ لوگ بلانے کے لیے کہتے ہیں اور ان کے اندر ایک چیز کامن تھی. 3-4 جو مدعے لکھے گئے تھے نا وہ مدعے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. ایک انسان جو ہے کس حد تک گر سکتا ہے یہاں پر اس میٹنگ کے اندر بتایا گیا ہے. بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دعوت دی گئی کہ کفار مکہ جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہاتے ان سے بات کرنے کے لیے آ گئے. کعبۃ اللہ کے دیوار کے نیچے پورا بڑا مجموعہ لگا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان کو آنے کے لیے کہا گیا اور ان کو بیچ میں بٹھا دیا گیا. بٹھا دیے جانے کے بعد پورے اپنے اپنے ہوم ورک کے مطابق کون سی بات کرنا ہے, کیسی کیسی بات کرنا ہے. سب سے پہلے جو مدعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھیڑتے ہیں وہ بڑا اہم مدعا تھا اور ان کے پہلے مدعے چھوڑنے کی بنا پر ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابو جہل کا ذہن کتنا فاسٹ تھا. کیا مدعا تھا پہلا مدعا یہ تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو محمد, اصل بات یہ ہے جب سے آپ یہ دین کی بات کر رہے ہیں, اپنے معبود کی بات کرتے ہیں, نمبر 1 ہمارے گھروں کے اندر اختلاف ہو رہا ہے اور عرب والے کبھی نہیں چاہتے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے. دوسرا ہمارے کنبے قبیلے خاندان میں اختلاف ہو چکا ہے. نمبر 3 ہماری قوم میں اختلاف ہو چکا ہے, اب ہمارے اندر اتحاد باقی نہیں. حالانکہ ہم لوگ 360 معبودوں کی پوجا کرنے والے, ایک آواز کہنے کے بعد ہم جم جایا کرتے تھے. تم نے کیسا فتنہ لا کے کھڑا کیا. اور ان کے مقابلے میں یعنی جو بھی آدمی گھر کے اندر, قوم کے اندر اور خاندان کے اندر فتنہ ڈالنے والا بہت برا آدمی تھا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, فتنے ڈالنے والے کو ہم اپنے سر پہ بٹھا کے بٹھا دیتے ہیں, ہے نا. تو ان کے پاس ایک بہت بری بات تھی کہ کوئی آدمی کسی گھر کے اندر فتنہ ڈالے. نمبر 2 خاندانوں کے اندر فتنہ ڈالے. اور نمبر 3 کسی قوم کے اندر فتنہ ڈالے. اللہ کے نبی ان کے نگاہ میں کیا تھے, فتنہ ڈالنے والے تھے. اور پوری قوم جاگ گئی اور باضابطہ مجلسیں قائم کر رہے ہیں. ہم جو متحد ہو کر یہاں پہ جی رہے ہیں, کوئی فتنہ نہ ڈالے اور فتنے والے کو باہر کھینچ کر نکال دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ان کی باتوں کو سن رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہاں پر ایک میٹنگ کی بات بیان کی گئی ہے کہ جب تک سامنے والے کی بات مکمل نہ ہو جواب نہیں دینا چاہیے, جواب نہیں دینا چاہیے. کہا کہ آپ نے خاندان والوں میں, کنبے قبیلے والوں میں اور اس سے بڑھ کر آپ اسی قوم کے رہنے والے, اور کیا ہے آپ کی پوری قوم کے تتر بتر ہو چکی ہے, اختلافات ان کے اندر پھیل چکے ہیں, آپ کون سا نیا فتنہ لا کے کھڑا کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن رہے تھے. اس نے مکمل بات کر دی. اب دوسرے کی باری آ گئی, کیا مدعے پیش کرنا ہے. پیش کرتا ہے کہ دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کی فطرت ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو اتنا آپ ڈال رہے ہیں نا فتنہ ہمارے درمیان, ہمارے کنبے قبیلے کے درمیان فتنہ ڈال رہے ہیں, اکثر و بیشتر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کیا ہو جائے, مالدار ہو جائے. اگر آپ کا یہ منشا ہے کہ آپ مالدار بن جائیں گے
دیکھیے ہم سب لوگ یہاں پر رئیس مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر کے پورے سامان، پوری جائیداد، پوری پونجی ہم آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے۔ اگر آپ مال کے لیے کام کر رہے ہیں تو کیا کر دے، آج سے وہ کام کو ختم کر دے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے آپ کو مال بھی چاہیے، اور اس کے بعد انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے اور انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے، جب ایک انسان کے پاس مال آ جائے، کیا آ جائے، مال آ جائے، مال آنے کے فوری بعد کفار مکہ کہتے ہیں آپ کو مال بھی چاہیے، اور ہو سکا تو انسان کی فطرت کیا ہے، مال آ جانے کے بعد انسان کو کیا چاہیے، کرسی چاہیے، عہدہ چاہیے، بڑا بننا چاہیے، لوگ سلام کرے اسے، سردار بنے، امیر صاحب بنے، فلاں بنے، فلاں بنے۔ انسان کی ایک فطرت بیان کی گئی ہے، جب تک انسان کے پاس پیسہ نہ ہو پیسوں کی تلاش میں پھرتا ہے، پیسہ آ جانے کے بعد دوسرا جو بات بیان کی گئی اس کے اندر کیا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہو جاتی ہے، ہوس پیدا ہو جاتی ہے، میں بڑا بننا، میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے دے رہا ہوں آپ کو، میری بات سننا ہوگا، یہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ کیا بن جائے۔ اور جتنے بھی لوگ جو فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں اور جن کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ ذرا ان کے پیچھے دیکھ لیجئے، وہ پیسوں کے اعتبار سے بالکل فٹ انسان ہوتے ہیں، اور جن کے اندر پیسہ نہیں ہوتا ہے آپ لا کے کھڑا کر دیں انہیں، وہ بھاگ کے نکل جاتا ہے۔ میرے پاس کیا ہے، میں پھٹیچر آدمی، میں 24 گھنٹے باہر کام کرنے والا، میں کام نہیں کر پاؤں گا۔ جس کے پاس پیسوں کی فراوانی ہوتی ہے، دوسری چیز کیا آتی ہے اس کے اندر، عہدے کی لالچ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیسوں کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مکہ کے بڑے امیر سردار بن جائیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سوچ لیے تھے آپ کو اپنا امیر بنانے کے لیے، تو آج سے آپ ہمارے امیر ہیں، آج سے آپ ہمارے امیر ہیں۔ تیسرا آدمی کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیسے بھی نہیں چاہیے، سرداری بھی نہیں چاہیے، اگر آپ یہ فتنے ڈالنے والا کام اگر آپ کسی جن کے بولنے کی بنا پہ کر رہے ہیں، یہاں پر ایک بات بیان کی گئی ہے، فتنے کون ڈالتے ہیں، جن کو پیسے چاہیے یا تو پھر عہدہ چاہیے، اگر دو بھی نہیں چاہیے تو وہ آدمی یا تو بھائی کی باتیں کرنے والا ہوگا، پاگل قسم کا آدمی ہوگا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی کچھ بیان کرنے والا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پہ سوچ رہے تھے آپ کے بارے میں، پوری میٹنگ جمع کر کے رکھے ہیں، اگر آپ کو پیسہ چاہیے ابھی لے لیجئے، سردار چاہیے پورے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سردار بھی بیٹھے ہوئے، سردار کے بعد جو سردار بننے والے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار آج سے ہیں، آپ کی زندگی سردار آپ بنیں گے۔ اگر آپ کو سرداری بھی نہیں چاہیے، اگر آپ کو جن لگا ہوا ہے، شیطان کا اٹیک ہو چکا ہے، آپ کے دماغ کے کچھ حالات خراب ہو چکے ہیں، تو ہم تمام ایک رقم جمع کر کے ہم آپ کا علاج کرائیں گے۔ بولیے آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی جن لوگوں کو پہلا مدعا پیش کیا گیا تھا نا، انہوں نے یہ 3 مدعے پیش کر لیے، پیسہ، عہدہ اور تیسرا علاج کرانا، ہم آپ کا علاج کرائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے، آپ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کس کے لیے نہیں آیا ہوں؟ میں پیسہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور کیا، سرداری حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا آج اتنے لوگوں کے اندر بدعقیدگی پھیل چکی ہے، دعوتی کام کب ہوگا؟ پہلے حکومت حاصل کریں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ آج ہندوستان کے اندر 70 سے 80% کتنے؟ 70 سے 80% ایسے مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں جن کے ذہن میں کیا ہے، ہندوستان میں کام کرنا تو پہلے کیا کرنا ہوگا، پہلے حکومت حاصل کریں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ یہاں تو حکومت لا کر دے رہے ہیں، آپ حکومت کرو۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، نہ میں پیسوں کے لیے آیا ہوں، نہ میں حکومت کے لیے آیا ہوں، بلکہ میرا کام یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میں توحید کا کام پہنچاؤں۔ یہ اللہ کے نبی کا منشا شروع سے آخر تک یہی تھا، ہے نا۔ مدینے میں کیا کر رہے تھے آپ، روم کے بادشاہ کو اور ایران کے بادشاہ کو، فلاں کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو کیا بھیج رہے تھے آپ، توحید کی دعوت تو پیش کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرا مقصد صرف توحید کا کام کرنا ہے، نہ پیسے اکٹھا کرنا ہے، نہ ہی مجھے یہاں پہ حکومت کرنا ہے۔ ہاں البتہ وہ الگ بات ہے، توحید کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حکومت تحفے میں عطا فرماتا ہے۔ کتنے انبیاء کرام آئے دنیا کے اندر؟ ہاں جی، ایک ضعیف روایت کے مطابق کتنے؟ 1,24,000 انبیاء کرام۔ ان سب انبیاء کرام کو نکال لیجئے آپ،
جو جن انبیاء کرام کے نام بیان کیے وہ کتنے انبیاء کرام ہیں قرآن کے اندر؟ 25 انبیاء کرام. 25 انبیاء کرام میں کتنے انبیاء کرام کو حکومت ملی؟ آج گنتی کے 3 یا 4. حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی کو حکومت نہیں ملی ہے. تو جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ صرف توحید کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کسی نبی کو کیا دیا ہے؟ حکومت دیا ہے. وہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ کو اسلام میں حکومت ملی ہے نا. اب حدود قائم کیے گئے، اسلامی حکومت وہاں پر آئی ہے. تو یہاں پر کہا گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں حکومت کے لیے نہیں آیا ہوں، بس میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دوں، اس کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں وہ کام آپ کے لیے کر رکھا ہوں. آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کان کھول کر سن لے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کے نبی بنایا جا چکا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ 2 قسم کی دعوت ان کے سامنے پیش کیا. اب یہ لوگ کیا پیش کرنا تھا؟ جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کی بات پیش کی نا، وہ لوگ کیا پیش کرنا تھا؟ اپنے معبود پیش کرنا تھا نا. وہ لوگ اپنے معبود نے پیش نہیں کیے. یہ ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ ابو الحکم تھا. یہ اس کو معلوم تھا اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں پیش کریں گے، تمہارے معبود وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے نا، اس کے مقابلے میں ہمارے معبود یہ ہے. اگر وہ پیش کرتے، ابو جہل کو معلوم تھا اللہ کے نبی کیا کریں گے، 1-2 قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں گے اور معاملہ سب کا ختم کر دیں گے. جو وہ چاہ رہا تھا کہ تمام صدر کیا ہو جائے، ایک اکٹھا ہو جائیں گے، ہم ان کے خلاف کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے. اگر میں اپنے معبودوں کے بارے میں بات کروں گا، یہ ہوم ورک دے دوں گا، یہ بات کرو، اللہ کے نبی ایک ہی جھٹکے میں کیا کر دیں گے، ہم تمام کا منہ بند کر دیں گے. اور جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ خود اسلام قبول کر لیں. تو کیا پیش کیا گیا؟ بعض لوگ پیش کرتے ہیں. اب ان کا جواب دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آگے پیش کرتے ہیں مدعا. کیا مدعا پیش کرتے ہیں؟ تھوڑا غور کریں آپ. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کو مانتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے مکہ بالکل مختصر علاقہ ہے، اور یہاں پر نہ پانی کی جھیل ہے، نہ یہاں پر کوئی آبادی علاقہ ہے، اور نہ یہاں پر انسانوں کے لیے کوئی پوری چیزیں مکمل ہوتی ہے. دور دور سے لوگ کیا ہے لا کر بیچتے ہیں، ہم یہاں پہ خرید کے کھاتے ہیں. ہمارے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنے رب کو کہہ دیجئے مکہ کی وادی کو کیا کر دے، مکہ کی وادی کو وسیع کر دے، مکہ اور بلند ہو جائے، اس کی دھرتی کیا ہو جائے، اور بلند ہو جائے اور وسیع ہو جائے. اور نمبر 2، ملک شام اور عراق کے اندر بڑے بڑے پانی کے جھیل اور جھرنے ہیں. آپ کے رب کو حکم دے دیجئے اس مکہ کے اندر ویسی آبادی یہاں پہ آ جائے اور ویسا پانی یہاں پر آ جائے. اور نمبر 3، ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے جو بڑے مر چکے ہیں. آپ کے داداؤں میں کون تھے؟ قصی بن کلاب. کیا نام تھا؟ قصی بن کلاب کے بارے میں آتا ہے بڑے انصاف پسند آدمی تھے، سچ بولنے والے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ زندہ بھی کر دیے جائے ہمارے سامنے، اور وہ آ کر ہمارے سامنے کہے کہ ہمارے خاندان کا فرد محمد جو ہے حق بولنے والا انسان ہے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے. کتنی باتیں؟ ایک، مکہ کی وادی بلند ہو جائے اور مکہ کی وادی وسیع ہو جائے. اور نمبر 2، دوسرے علاقے کی طرح یہاں پر بھی جھیلیں نکل کر آ جائے. اور نمبر 3، جو ہمارے نیک لوگ مر چکے ہیں اگر وہ پیدا بھی کر دیے جائے، اس کے بعد اگر آپ کے حق میں گواہی دیں گے تو ہم آپ کو اپنا رسول مان لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے ان کی باتوں کو. جواب آپ نہیں دیے، جواب آگے دیے. ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، مفسرین نے بڑی اہم باتیں نقل کی ہیں. قصی بن کلاب کون تھے؟ سچ بولنے والا انسان تھا نا. وہ تو مر گیا ہے، دوبارہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے. اور خود اللہ کے نبی موجود ہے، 46 ایئرس اولڈ. کتنے؟ 46 سال ان کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ لوگ خود کہا کرتے تھے آپ امین ہے، آپ صادق ہے. سچا انسان ان کے سامنے بیٹھا ہوا بول رہا ہے میں نبی بنایا گیا، میں نبی بن چکا ہوں. ان کی بات نہیں مان رہے تھے. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ بس اللہ کے نبی کی بات کو نہیں ماننا ہے، اللہ کے نبی کو اٹکا دینا ہے، بس معاملہ یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں میں ان کاموں کے لیے بھیجا نہیں گیا ہوں، میں ان کاموں کے لیے بھیجا نہیں گیا ہوں. آج تم نے یہ کہا، پرسوں اس نے یہ کہا، پھر اس نے وہ کہا، پھر کوئی یہ کہے گا کہ بھئی عراق اٹھ کر ہمارے پاس آ جائے.
میں ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. میرا کام کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، میں رسول بن چکا ہوں. 360 معبود باطل ہے. بس اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا ان کے سامنے. پھر اس کے بعد تیسرے لوگ اٹھے، وہ اپنا ہوم ورک پیش کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے نہیں کرتے نا، کم از کم آپ اپنے لیے کیجئے. کیا کرنا ہے اپنے لیے؟ آپ اپنے لیے، آپ اپنے رب سے کہیے آسمان سے فرشتے اتر کر آئیں. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. ہمارے لیے کیا تھا؟ آپ نے نہیں کیا نا. آپ کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو کر آ جائیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دے، آپ بڑے مالک بن جائے. نمبر 3، آپ کے لیے اس مکہ کے اندر بڑے بڑے محلات اور باغات بن جائے. آپ اپنے پروردگار سے کہیے جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے نا، ہم آپ کو اپنا نبی مان لیں گے. اللہ کے نبی کا کیا جواب تھا؟ میرے کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ بھئی اب غور کریں یہ کتنا ہوم ورک کیا ہوگا نا. اللہ کے نبی کے پھر کیا جواب دیں گے، پھر کیا پیش کرنا ہے، پھر کیا جواب دیں گے، پھر کیا پیش کرنا ہے. بہرحال اللہ کے نبی کو اٹکانا ہے. اگر نہ بھی اٹکے، کم از کم کیا کرنا ہے؟ پوروں کو ایک مقام پہ لا کے جوڑنا ہے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن ہشام. لقب کیا تھا؟ ابو الحکم. ابھی آگے میٹنگ آئی ہی نا، ابلیس بھی ان کی میٹنگ کے اندر آیا تھا. اور ابو جہل کے فیصلے پہ ابلیس مانتا ہے. یہ آدمی سرچ کرا، اس کی بات ہم کو ماننا ہوگا. آئے گا ابھی آگے. یہ بہت پولیٹیکل آدمی تھا. یہ کیا کہا اس نے؟ دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر تیسرے قسم کے لوگوں کو سکھا کے رکھا تھا، آپ اپنے سامنے پیش کریں. کیا پیش کیا؟ ٹھیک ہے، نہ آپ ہماری سن رہے ہیں نہ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ کا رب کہاں پر ہے؟ آپ اس کو حکم دے. کیا حکم دے؟ یہ آسمان پھٹ پڑے، اللہ کیا کرے؟ ہمارے اوپر عذابات نازل فرما دے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں؟ اپنے رب سے دعا کر دیجئے. دیکھیں اللہ کے نبی کو ٹارچر کرنے کے تمام سوالات. حکم دیجئے اپنے رب کو، ہم علاقوں برباد ہو جائے اور اس کے بعد مانیں گے. اللہ کے نبی مسکرائے. کیا بے وقوف لوگ ہیں. اللہ کا عذاب آئے تو بچیں گے یہ لوگ؟ اللہ کا جب عذاب آئے تو بچیں گے؟ سب مر جائیں گے. تو مانیں گے کب یہ لوگ؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں ان کی باتوں کو دیکھ کر. کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے، عذاب آنے کے بعد آپ کی بات کو مانیں گے. عذاب آئے گا تو بچیں گے کہاں یہ لوگ؟ اللہ کے نبی مسکرائے. اس نے کہا کہ میرے پروردگار کے لیے آپ کے اوپر عذاب نازل کر کے ہلاک کو برباد کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ میرے اللہ کے اوپر ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو آپ کو چھوڑ دے. ابو جہل وہاں پر بیٹھ کے سوچ رہا تھا تمام چیزیں کیا ہو رہی ہے، پلاننگ ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں تیسری مرتبہ، کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قاصد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. میں تمہارے سامنے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم ایک رب کی بات مانو اور اس کے بعد کیا کرو؟ اپنے معبودوں کا انکار کرو. اتنا کہنے کے بعد ان کے جو گروپ والے تھے نا بڑے بھڑک گئے، چیختے چلاتے ہوئے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے اگر آپ کا رب آپ کے فرشتوں کے ساتھ اتر کر ایک صف کے اندر نیچے آ جائے اور آپ کا رب اور تمام کے تمام فرشتے آپ کے بارے میں گواہی دے یہ رسول بن چکا ہے، تب بھی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. آپ کے رب کو اپنا رب نہیں مانیں گے بلکہ ہم اپنے معبودوں کی پوجا کریں گے. ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بھی کر لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. پیچھے سے ایک آدمی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کرنا ہے کر لے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اب غور کریں یہ ساری جو میٹنگ چل رہی تھی اللہ کے رسول کو ٹارچر کر رہے تھے. جب یہ لوگ کہہ رہے تھے نا ہم اپنے معبودوں کے پاس جمے ہوئے ہیں، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں، یہ اس مدعے کے اوپر زیادہ دھیان دیا گیا جس کی بنا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے. اٹھ کر کہتے ہیں کہ آپ ماننا ہے مانیں یا نہ مانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. ابو جہل کونے میں بیٹھ کے سارے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، سب لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا. کچھ غصے میں تھے، کچھ بات کرنے کے تھے، کچھ کے چہروں پہ بل پڑا ہوا تھا، کچھ ششدر رہ گئے تھے، کچھ الگ معاملہ تھا. ابو جہل کونے میں بیٹھ کر کہتا ہے اس کی مراد تو پوری ہو گئی تھی نا، سارے لوگ غصے میں آ گئے تھے. دیکھا آپ نے
کیسا آدمی ہے محمد، کسی کی بات نہیں مانتا ہے، نہ پیسے چاہیے، نہ وہ چاہیے، نہ یہ چاہیے، اس کو فقط کیا چاہیے؟ یہ اختلاف ڈالنے والا آدمی ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نہیں جڑیں گے سب کے سب علاقوں برباد کر دیے جائیں گے۔ آپ اب تو میری بات مانیں، میں کئی مرتبہ آپ کو کہتا ہوں کہ اختلاف ڈالنے والا بندہ ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، بس ہم لوگ لڑے آپس میں، مر جائیں، یہ اس کا مدعا ہے۔ اس نے اپنے من کی بات کہہ دیا، تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کل اگر محمد نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، کل اگر محمد نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، سجدے میں جائے گا تو کیا کروں گا؟ بڑا سا پتھر لاؤں گا اور لا کر اس کے سر کو کچل دوں گا۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے، اس کو مارنے کے بعد آپ تمام مل کر یا تو مجھے اس کے خاندان کے حوالے کر دینا تاکہ وہ لوگ مجھے قتل کر دے، یا تو مجھے بچا لینا۔ یہ بہت بڑی سیکھ تھی ان لوگوں کے لیے۔ جڑ گئے تھے نا سب لوگ کیا کہتے ہیں، اے ابو جہل، تو جو کرنا ہے کر لے، ان تمام کا مقابلہ کون کریں گے؟ ہم سب مقابلہ کریں گے۔ کس کا مقابلہ کریں گے؟ ابو طالب کے خاندان کا مقابلہ کون کریں گے؟ پورے کفار مکہ، مطلب پورے کفار مکہ کے سردار وہاں پر یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے محمد کو قتل کر لیا، ان کے خاندان والے آ بھی گئے، سارا مکہ ایک طرف، ان کا خاندان ایک طرف، اس کے بعد ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ابو جہل جو چاہ رہا تھا وہ سب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سب لوگ جمع بھی ہو گئے، اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے متفق بھی ہو گئے۔ خیر، یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ کہاں پر آ گئے؟ حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس آ کر وقت سے پہلے بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ ابو جہل اپنے وعدے کے مطابق بڑا پتھر، اس کو اٹھانے کے لیے مشکل ہو رہی تھی، اتنا بڑا پتھر لا کر باضابطہ مسجد کے پاس لا کر، کعبۃ اللہ کے پاس لا کر بیٹھ گیا۔ اب آئیں گے تو کیا کروں گا؟ اٹھا کر پھینکوں گا سر کے اوپر۔ وہاں صحابہ کرام بھی موجود تھے جو اسلام قبول کیے تھے، بعض صحابہ کرام چھپائے ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے، اور سارے کفار مکہ وہاں پر موجود تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے۔ اگر کوئی ابو جہل کو مارنے کے لیے آئے گا اللہ کے نبی کے خاندان، کیا کریں گے؟ ہم خود ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پر آئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، رکعت اپنے باندھی اور زور سے قرات کرنا شروع کیا آپ نے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سجدے میں داخل ہو گئے۔ سجدے میں داخل ہونے کے بعد سارے لوگ جو ہے، آپ کیا منظر رہا ہوگا نا، سارے لوگ گول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو جہل وہاں پر پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو پتھر اٹھا کر پھینکنا ہے۔ لیا پتھر اپنے ہاتھ میں، بمشکل اٹھاتا ہوا ہے نا، بڑا پتھر مشکل اٹھاتا ہوا، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب پہنچا، اٹھا کر اللہ کے نبی کے سر کے اوپر ڈال دے، اور سارے منظر دیکھ رہے تھے۔ بالکل قریب آنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پتھر اس کے ہاتھوں سے چپک گیا ہے، کوئی بڑی طاقت اس کو مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ وہ ڈرتا ہوا، گرتا ہوا، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، پیروں سے ہٹ رہا ہے، پتھر اس کے ہاتھوں میں چمٹ چکا ہے، اور اپنے ہاتھ سے ڈرتا ڈراتا ہوا، بالکل پسینے میں شرابور ہوتا ہوا بدحواس ہو چکا ہے۔ بدحواس کسے کہتے ہیں؟ بدحواس کہتے ہیں کوئی اتنا بڑا حادثہ اسے پیش آیا ہے، اس کی عقل ضائع ہو چکی ہے، دھیان کہیں اور ہے، آنکھیں کہیں اور لگی ہوئی ہے، بات کرنے والوں کا جواب نہیں دے پا رہا، اسے کہتے ہیں بدحواس۔ بدحواس ہو چکا ہے، پسینے میں شرابور، ہانپ رہا ہے، اور عجیب و غریب منظر وہاں پہ یہاں پہ دیکھ رہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کیا ہوا، بات کرے ہم سے، کیا بات ہوئی ہے؟ وہی دھیان لگا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر افاقہ ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جب محمد کے پاس گیا پتھر ڈالنے کے لیے کہ ایک بڑے سر کا اونٹ میرے پاس آیا، میں نے اپنے زندگی کے اندر اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی اتنی موٹی گردن تھی، جب وہ منہ کھولتا ہے میرے سامنے تو بڑے بڑے تلوار جیسے اس کے دانت تھے، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے اوپر اچک نہ لے، اور جیسے میرے پاس قریب آتا ہے تو اس کے منہ سے بڑے بڑے انگار کے شعلے باہر نکلتے ہیں۔ میں ڈر کر یہ پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ منظر صرف ابو جہل دیکھ رہا تھا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ ڈر کر واپس گیا، وہ ویسے بیان فرماتا ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دیکھو حضرت جبرائیل وہاں پر موجود تھے، اس شکل کے اندر آئے تھے، ایک قدم اور آگے بڑھا تھا تو حضرت جبرائیل اسے وہیں پہ جلا کر راکھ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کس کی مدد فرمائی؟
اللہ کے نبی کی مدد فرمائیں. مفسرین یہاں پہ نقل کرتے ہیں توحید کا کام کرنے والے اگر ایک بندہ کیوں نہ اس علاقے کے اندر ہو, صدق دل سے کام کرے, فرشتے سے کیا کرتے ہیں, اس کی مدد فرماتے ہیں. آگے اور آئے گا واقعہ انشاءاللہ, آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی کہیں پہ کھڑے ہوئے گئے, ابو جہل سے بات کرتے گئے, ہزاروں فرشتے نظر آتے ہیں اسے مقابلہ کرنے کے لیے. ہے ایک کھڑے ہوئے اللہ کے نبی, ہزاروں نظر آتے ہیں ان کے سامنے. تو کہا گیا ہے کہ توحید کا کام کرنے والے کسی کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں, اللہ ان کے ساتھ, فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. خیر, یہ معاملہ چل رہا تھا, یہ مدعا چل رہا تھا. تو دن پر ابو سفیان کی بیٹی, نام کیا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ اسلام قبول کر لیے. ان کے داماد بھی اسلام قبول کر لیے. کون یہ؟ ابو سفیان. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نا. ابو جہل کا سگا بھائی سلمہ بن ہشام, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس واقعے کے بعد بڑی میٹنگ کر رہے تھے نا, جوڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے, مسلمانوں کو روکنے کے لیے. جہاں جہاں میٹنگ کر رہے ہیں وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور جتنے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے خونی رشتہ دار, ان کا بھائی, ان کا بیٹا, ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں, ان کا باپ, ان کی ماں, اس میٹنگ کے بعد سب اسلام قبول کریں. یہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے, یہ کیا اسلام ہے ان کا؟ جتنی میٹنگیں کرتے ہیں اسلام کو روکنے کے لیے, خود ہمارے گھروں کے اندر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں چل رہی تھی. یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے, کہتے ہیں اس مدعے کو معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے, ہم مدینہ بھیجیں گے. ایک قافلے کو انہوں نے مدینہ بھیجا. قافلے میں کون تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 2 لوگ تھے, ایک روایت میں 3 لوگ تھے. عقبہ بن معیط اور اس کے 1-2 ساتھی. مکہ والے بلا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بار بار کیا کہتے ہیں, پچھلی قوموں کی طرح ایک رسول میں بھی بنایا جا چکا ہوں. اس مدعے کو معلوم کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس بھیجتے ہیں. یہودی کون لوگ تھے؟ اہل کتاب, تورات کو جاننے والے. تو کہتے ہیں کہ یہ مدعا معلوم کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ واقعتاً وہ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں نہیں ہیں, ان کو معلوم کرنے کے لیے. کتاب کا علم ان کے پاس تھا. یہ 2-3 لوگ جو ہے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد جو وہاں کے یہود کے بڑے بڑے علماء کرام تھے, وہ بھی اللہ کے نبی کے متاثر تھے نا, آخری نبی آنے والے, ان کو بھی معلوم تھا اس چیز کو لے کر. آ کر انہوں نے سارا معاملہ پیش کیا. ہمارے پاس ایک آدمی تھا, 40 سال رہا, سچ بولا کرتا تھا, نبی ہونے کا اعلان کیا, اور اسلام قبول کرنے والے غریب بھی ہے, فقیر بھی ہے, آزاد بھی ہے, مالدار بھی ہے, سب لوگ اس کے اوپر اسلام قبول کر رہے ہیں. اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. فرشتہ جبریل ان کے پاس آیا کرتا ہے, اس کا دعویٰ ہے. قرآن وہ پیش کرتا ہے. کیا پیش کرتا ہے؟ قرآن پیش کرتا ہے. ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیے. انہوں نے اپنی اپنی کتابیں کھولی, تورات کھولی, پڑھتے رہے. پھر اللہ کے نبی کا تذکرہ ان کو ملا. کہتے ہیں کہ ہاں, عرب کے علاقے میں ایک نبی آنے والا ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. کیا ہوگا اس کا نام؟ احمد. بعض روایتوں میں محمد کہیں گے تو معاملہ ختم تھا نا. اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اس اسلام کیا پیش کرتے ہیں؟ من بعد اسمہ احمد. قرآن کی آیت کریمہ ہے نا, میرے بعد ایک رسول آئے گا, نصیحت کرتے ہیں اپنے, قرآن بیان کرتا تھا. من بعد اسمہ احمد. نام کیا ہوگا اس کا؟ احمد ہوگا. کہتے ہیں اس کا نام تو کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. یہ کیا سوچتے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. کہا اس کا نام احمد ہوگا. یتیم ہوں گے اور دعوتی کام کریں گے, اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا, اور پورے علاقے کو فتح کریں گے. پوری دنیا کے اندر کیا کریں گے؟ وہ توحید کو عام کریں گے. یہ انہوں نے نشانہ بیان فرمائے. اور وہ آدمی واقعتاً اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے ان سے 3 سوال کرنا. کتنے سوال کرنا؟ 3 سوالات کرنا. اور کہا کہ پہلا اور دوسرا سوال کا جواب دے تو مان لینا کہ وہ آخری نبی ہے. تیسرا سوال کہا, تیسرے سوال کا جواب اگر وہ دینا چاہے اور وہ کچھ دے رہا ہے جواب اس کے بارے میں, تو سمجھ لینا کہ وہ آدمی جھوٹا نبی ہے. 3 سوالات انہوں نے لکھ کے دے دیے, اور وہ اپنے مکہ کے پاس کافروں کے پاس آئے. کہا کہ انہوں نے یہ 3 سوالات کیے ہیں. 3 سوالات میں ذرا اختلاف ہے. کیا ہے؟ اختلاف ہے. سارے مکہ والے جو ہے کفار جو ہے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہے, ہمارے سوالات کے جواب دیجیے. کیا سوالات ہیں آپ کے؟ ایک روایت میں آتا ہے, اختلاف کیا ہے, ایک روایت میں آتا ہے اصحاب کہف کون ہے, اصحاب الکہف کون ہے. نمبر 2, موسیٰ اور خضر کا واقعہ, یہ کس میں ہے؟ ہاں جی, سورہ کہف کے اندر ہے نا. اصحاب کہف کا واقعہ, موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے, اور تیسرا
ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ نے ان کے جواب میں پوری سورۃ الکہف اتاری ہے۔ ایک اور روایت میں تھا 3 سوالات کیا کیے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین وہ آدمی کون ہے جو دنیا کے اس کونے سے اس کونے کی طرف سفر کیا۔ انشاءاللہ ان کا واقعہ آئے گا، انشاءاللہ اس میں تفسیر میں کل پرسوں آئے گا انشاءاللہ واقعہ، کہاں سے اس کونے سے اس کونے کا سفر کس نے کیا۔ اور تیسرا، انسان کے اندر جو روح ہے نا اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر تیسرا سوال روح کی حقیقت کوئی بیان کر دے تو سمجھ لینا کہ وہ آدمی جھوٹا نبی ہے۔ کیا ہے؟ وہ جھوٹا نبی ہے۔ 3 سوالات لے کر اللہ کے وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی 3 سوالات کے جوابات دیجئے، ہم آپ کو صحیح نبی مانیں گے، حقیقی نبی مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیے، میں کل آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آپ نے کیا بولنا بھول گئے؟ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ بڑی مشہور روایت آپ کو معلوم ہے، آئے کل، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ ابھی جواب نہیں آیا ہے۔ کہا ہم نے کہا تھا نا یہ جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ خوش ہو گئے وہ لوگ، پھر کل آئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آپ کے پاس بھائی، آپ کے رب نے جواب نازل کیا ہے، آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، یہ روح کیا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی جواب نہیں آیا ہے۔ کہا کہ ہم نے کہا تھا نا آپ کے پاس آپ نبی نہیں ہو سکتے آپ۔ یہ پوری بات مکہ کے اندر پھیلا دی۔ کتنے دن؟ تقریباً 15 دن۔ کتنے دن؟ 15 دن تک وہی رکی رہی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہا تھا، اے اللہ میں حق پر ہوں، میں دعوتی کام کر رہا ہوں اور جواب چاہیے انہیں، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہے، اے اللہ یہ کون سی آزمائش ہے؟ اب تک کام کر رہا تھا، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اور جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان کے ایمان کے ضائع نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ لوگ اسلام قبول کرنا کرے وہ الگ بات ہے، جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان کے ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی آنکھوں سے آنسو نکالا کرتے، بار بار آسمان کی طرف دیکھنا۔ کتنے دن کے بعد؟ تقریباً 15 دن کے بعد پھر وہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کو بلا کر کہا کہ اب آؤ جواب لو۔ کیا جواب ہے؟ اصحاب کہف کون ہے؟ وہ نوجوان تھے، 309 سال غار میں سوئے رہے، اور فلاں فلاں ان کا جو بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے آپ کو سب معلوم ہے۔ دوسرا جواب وہ ذوالقرنین ہے، جن کے سر کے اوپر کیا تھے؟ 2 سنگ تھے، ان کے سر پہ 2 سنگ تھے اور 2 پر تھے، انہیں انسان تھے لیکن 2 پر تھے اور 2 سنگ تھے ان کے، اور ان کا بڑا لمبا واقعہ، طویل واقعہ ان کو معلوم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ روح کے بارے میں کان کھڑے کرتے، کیا جواب دیں گے روح کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد واپس چلے گا۔ آج ہے نا فلموں کے اندر، گانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے روح کیسی ہوتی ہے؟ انسان کی شکل، انسان کی شکل کی روح نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو بھی بیان کرتے ہیں روح نکل رہی ہے، روح آ رہی ہے، انسان کی شکل، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، آپ اسے محسوس نہیں کر پائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر مثال دوں آپ کو، دھوپ ہے، دھوپ ہے نا، آپ محسوس کرتے ہیں نا، کڑک دھوپ ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں اسے؟ ہوا ہے، محسوس کر سکتے ہیں نا آپ اسے، ہوا لگ رہی ہے، آپ پکڑ پائیں گے اسے؟ روح بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہنے کے بعد آتی ہے، اللہ کہنے کے بعد یہ باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔